اسی پہ ہے. بات کرنی تھی کوئی. جی السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست نعمان ملک. اس وقت ہم موجود ہیں خوبصورت چیمبر میں. آپ جانتے ہیں کہ انصاف کے جو لوگ ہیں انصاف کے لیے طلبگار ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہوں، کیونکہ معاشرے میں عدم توازن ہے بہت زیادہ. اگر وراثتوں کی بات کی جائے، جائیداد کی بات کی جائے، فیملی کورٹس کی بات کی جائے، تو ہر طرح کے جو معاملات ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور اس کو صحیح طریقے سے جو ہینڈلنگ کی جاتی ہے وہ وکلا حضرات کی جانب سے کیا جاتا ہے. اگر وہ اپنے کاروبار سے، اپنے اس خوبصورت پیشے سے، جو یہ وکلا برادری پیشہ یہ خوبصورت پیشے سے منسلک ہے، اور اگر اس پہ مزید اس میں نکھار لایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے بھی اگر کام کیا جائے، اور انسانیت کو جو ہے وہ خاطر میں رکھا جائے، تو اس حوالے سے اس وقت اسی طرح کے خوبصورت یعنی کہ چیمبر لا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ماحول ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بیرسٹر مختار احمد تاترے صاحب. بہت وسیع پیمانے پہ جانے جاتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی. وکلا برادری میں بہت نمایاں مقام حاصل کیے ہوئے ہیں. شعوری آگاہی کے حوالے سے بہت زیادہ متحرک ہیں، اور ماشاءاللہ فکر اور جو نئے حضرات ہیں، وکلا حضرات جو پریکٹس کر رہے ہیں، ان کو بھی ماشاءاللہ ٹرینڈ جو ہے وہ کر رہے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو نئے وکلا حضرات آ رہے ہیں، جو پریکٹس سے آ رہے ہیں، ان کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ ایک مقدس پیشے کی صورت میں جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ سکے. جی سر، سب سے پہلے تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. جی سب سے پہلے تو ٹائم دینے کا بے حد شکریہ، کیونکہ آپ مصروفیت ہوتی ہے آپ کی، کافی لوگوں کو ملنا ہوتا ہے، آپ نے لوگ آپ سے ملنے آتے، تو میں بے حد شکر گزار ہوں. جی یو آر موسٹ ویلکم. جی شکر گزار میں آپ کا ہوں کہ آپ تشریف لے آئے 3rd فلور پہ 3 منزلیں چڑھ کے. جناب تھینک یو. جی جی بہت شکریہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا جو وکلا ابھی بن رہے ہیں یا پریکٹس کے مراحل سے گزر رہے ہیں، ان کو کیا آپ میسیج دیں گے؟ ان کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے؟ ماشاءاللہ آپ کا بھی نمایاں مقام ہے، آپ نے بھی بڑی اسٹرگل کی ماشاءاللہ، اور آپ نمایاں مقام حاصل کیے ہوئے ہیں، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اپنے نقطہ نگاہ پیش کریں گے. جی میں فرسٹ آف آل جو نئے آنے والے وکلا دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، تو ان کے بارے میں ایک بات کہوں گا کہ انہوں نے اگر اس پروفیشن میں کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل اسٹڈی کے بعد، اسٹڈی تو پہلے جو پہلا سٹیپ ہے، اسٹڈی آپ کریں، بکس آپ دیکھیں، جو پریکٹیکل اپروچ کی بکس ہیں وہ آپ دیکھیں. بٹ جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ پنکچوئلٹی. آپ ود ان ٹائم، بیفور ٹائم پہنچیں اور پنکچوئل رہیں، اور جب تک آپ کا ٹائم ختم نہیں ہوتا، جتنا میکسیمم آپ بیٹھ سکتے ہیں اپنے آفس کے اندر ڈیوٹی دیں. پہلے تو جونیئر شپ یقیناً وہ کریں گے، بٹ جونیئر شپ میں بھی آپ نے جو ہے نا یہی کرنا ہے کہ ٹائم سے آئیں، بیفور ٹائم آئیں، اور جتنا بھی ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں میکسیمم وہ اسپینڈ کریں. اور اسپینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اپنے سینئرز ہیں ان کی فائلیں آبزرو کریں، دیکھیں، کیسز کو دیکھیں، ان سے سوالات کریں، اور جو ان کی انسٹرکشنز ہیں کہ آپ اس طریقے سے اسٹڈی کریں، یہ بکس دیکھیں، یہ چیزیں کریں، انہیں بڑا اسٹرکٹلی فالو کریں. سب سے پہلا جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرسٹ آف آل یہ چیز ہے. اگر یہ سکسیسفلی کوئی بندہ کر لیتا ہے تو پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جو جونیئرز آتے ہیں نا، تو آتے جس سپیڈ سے ہیں اس سے ڈبل سپیڈ سے وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو واپس جا کے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ایسی چیزوں کو جو ہے نا ذاتی طور پہ میں ایسی جو پریکٹس ہے ان کی کہ چیمبر کو چینج کرنا، یہ جو ہے یا بہت بڑا چیمبر لینا، پھر اس سے بڑے چیمبر پہ جانا، یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے پروفیشنل جو آنے والے ایکٹیویٹیز ہیں ان میں یہ بیریئر ہے. یہ سکسیسفلی جو ہے نا یعنی کہ جو پروفیشن ہے نا اس میں یہ چیزیں بڑی دراڑ ہوتی ہیں، نقصان دیتی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا ماشاءاللہ آڈیٹوریم بھی بنایا گیا ہے، یہاں پہ مختلف ایونٹس بھی آپ ماشاءاللہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور کافی سال سے ماشاءاللہ کر رہے ہیں، متحرک ہیں اور اویئرنیس دے رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کس دن یہاں پہ پروگرام ہوتا ہے، سیشنز ہوتے ہیں جو تربیتی آگاہی میں، شعوری آگاہی میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں؟ جی میں نے جو پروفیشنل ہمارے دوست ہیں جو پریکٹس میں آتے ہیں، پریکٹس میں آنے کے بعد جو فرسٹ فلائٹ ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے وہ ہے نا افسانہ فرسٹ فلائٹ والا، کہ وہ سیگل کی فرسٹ فلائٹ کیسے ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس سٹارٹ کرتا ہے تو تب بندے کو بڑے بیریئرز ہوتے ہیں. وہ کون سے ہوتے ہیں کہ پریکٹس ہم نے سٹارٹ کیسے کرنی ہے، کیسے رن کرنی ہے، کیسے ہم نے اپنے پروفیشن کو چمکانا ہے، مزید کیسے ایڈوائس دینی ہے. وہ سارے کام جو ہے نا جو پروفیشنل ایتھکس کے ہوتے ہیں. میرے پاس جو کلاسز ہوتی ہیں میں یہ کرتا ہوں فری آف کاسٹ ہم کلاسز دیتے ہیں. تو وہ کلاسز جو ہے نا کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ وہ جو پروفیشنلز ہیں جو اپنی پریکٹس سٹارٹ کر چکے ہیں
جو اپنی انہیں مختلف قسم کی پریشانیاں آ رہی ہیں، انہیں ہم جو ہے نا وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، یہاں پہ لیکچرز دیتے ہیں. لیکچرز ہم یہاں پہ بھی آ کے لے سکتے ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر جو ہمارا ٹارٹیلا ایسوسیٹ کے نام پہ ہم نے بنایا ہوا ہے، تو جو یوٹیوب کا چینل بھی ہے وہاں پہ بھی وہ جو لے سکتے ہیں. اور وہ ٹوٹل ہی پریکٹیکل اپروچ کے اوپر ہے، تاکہ کوئی بھی پروفیشنلی کوئی بندہ بھی اس میں آگے آنا چاہے تو ان لیکچرز کی مدد سے وہ آگے آ سکتا ہے جناب. اچھا بتائیے گا کہ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ابھی 14 اگست بھی گزری ہے، تو محب الوطنی کے لیے ہمیں صرف ایک دن ہی منانی چاہیے کہ 14 اگست ہے جی سیلیبریشن کریں، یا ہمیں ہر دن کیونکہ ہم نے یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، تو ہمیں باہر کے خواب تو نہیں دیکھنے چاہیے، اپنے ہی ملک میں کاروبار کرنا چاہیے، ترجیح دینی چاہیے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اپنے ملک سے محبت کا کوئی پیغام دیجیے، پیٹریوٹک میسیج دیجیے. جی میں اس میں ایک ہی جو ہے نا وہ بڑا اہم میسیج دینا چاہوں گا کہ میں پہلے اپنی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں یو کے گیا، بار اٹلا کیا، تو میرا واپس آنے وہاں پہ میری بہت اچھی پریکٹس تھی. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ لا فرموں کو میں جو ہے نا کنسلٹیشن پرووائڈ کرتا تھا، تو میں وہ چھوڑ کے، اور بزنس بھی بہت اچھا تھا وہاں پہ، وہ چھوڑ کے پاکستان میں آیا. تو اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ یہ پاکستان کو ہماری ضرورت ہے، بے شک اور جو فارن کنٹری ہے اسے وہ ہمیں چاہیے، اور پاکستان کو ہم چاہیے. تو جس کی وجہ سے میں واپس آیا یہاں پہ، اور یہاں پہ میرے اپنے چیمبر کے اوپر ایک پریکٹس ہے جو یعنی کہ ہمارے کیس کی بھی وہ سسٹم ہوتا ہے کہ کیس کی جو فیس طے کرنی ہوتی ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے نیچر آف دا کیس، اور سیکنڈ ہے اسٹیٹس آف دا پارٹیز. یعنی کیس کی نیچر کیا ہے اور اسٹیٹس آف پارٹی کا اسٹیٹس کیا ہے. جس حساب سے اسٹیٹس اور جو ہے دونوں چیزیں ہوں گی اس حساب سے ہم فیس چارج کریں. کسی بندے سے میں بالکل مائنر سی فیس لے رہا ہوں، کسی کو فری آف کاسٹ کر رہا ہوتا ہوں، یعنی کہ جو ڈیزرونگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے ان کی میں فری آف کاسٹ کیس کرتا ہوں. اگر میرے پاس کام بڑھ جاتا ہے تو میں وہ کام صرف بڑھانے کے ساتھ ساتھ میں اپنے اسٹاف کو بھی بڑھا لیتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اچھا جو پاکستان کے اندر رہ کے اگر خدمت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، یہاں پہ تکلیفیں پرابلمز بہت ہیں، بٹ آپ ان تکلیفوں کے دور میں بھی آپ اچھا جو پروفیشنل وکیل ہے وہ اسے یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی کیس کسی کا بنتا ہے تو وہ لے، اگر نہیں بنتا تو اسے جو ہے نا وہ کہہ دے کہ یار آپ کا کیس کچھ نہیں بنتا. تو اس میں ہمارا تو بینیفٹ ہو سکتا ہے، وہ کلاکت ہو سکتا ہے، بٹ کلائنٹ کا بینیفٹ نہیں ہے. تو اس کیس سے وہ وڈرا کر دینا چاہیے. اگر وہ کیس لے لیتے ہیں اس کا مطلب ہے پھر ڈاکو میں اور جو ہے نا وکیل میں فرق نہیں رہے گا. جو اسی لیے پیشہ اس وجہ سے تھوڑا سا یعنی کہ اس معاملے کا شکار ہے. جی میں حضرات نے ایسا کر بھی رکھا ہے. جی ایسی پریکٹس جو کرتے ہیں میں انہیں جو ہے نا ذاتی طور پہ پروفیشنل نہیں کہتا، بٹ ایسے کرنا نہیں چاہیے. بے شک مجبوری اپنی جگہ پہ، پیسوں کی ضرورت ہر بندی کی ضرورت ہوتی ہے، بٹ اگر آپ اسے بنا لیں کہ یار وہ آ رہا ہے اس کی میں نے جیب کاٹنی ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا دوسرے جو کرمنل کر رہے ہیں پھر آپ وہی کرتے ہیں. پھر وکالت والے شعبے کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے جناب؟ ہاں تو میرا صرف اور صرف اس کا جو آخری پیغام ہے کہ جس اس شعبے سے وابستہ ہوں تو بالکل اچھے انداز سے اور بالکل یہ سمجھیں کہ آپ ہر چیز کو چھوڑ کے، ہر چیز کو دماغ سے ہٹا کے اسے ایک نوبل پروفیشن سمجھ کے کریں، اور لوگوں کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے، انہیں آپ نے آگے پروسیڈ کرنے کے لیے انہیں آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے. تو آپ کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، اور جو کیسز ہیں جو آپ نے کرنے ہیں اسے بھی فل کمپیٹنسی کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی میں ہی جو ہے نا وکلاء کا پروفیشن بھی وہ اوپر آ سکتا ہے اور لوگوں کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. جی بالکل، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. مولانا الطاف حسین علی کے اشعار ہیں، اور آپ بھی جو بھی وکلاء حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یقیناً ہمارے ساتھ ایڈ بھی ہیں اور وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں اکثر، تو ان کے لیے بڑا اچھا اور مثبت پیغام دیا ہے، اپنے ملک میں رہنے کا پیغام دیا اور اپنے ملک سے پیار کا پیغام دیا، اور بتایا کہ یہ نوبل کاز ہے، یہ جو وکالت ہے اسے نوبل کاز کے زمرے میں ہی لیا جائے. اور دو اہم جز جو بتائے ہیں سر نے، اگر ہم اس کو بھی فالو کریں تو یقیناً ہم اس پیشے کو بہت زیادہ مقدس پیشہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، تاکہ جو روز محشر ہم سرخرو بھی ہو سکیں اللہ کی بارگاہ میں. آخر میں ایک نعرہ لگاتے ہیں اپنے سرزمین پاکستان کے نام: پاکستان زندہ باد. زندہ باد.